وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دینا جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر بہت اچھا ہے۔ آیت نمبر 126 سے 92۔ اصل میں اس آیہ کریمہ کے اندر کہ اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے۔ تو سزا جو ہے وہ جرم کے حساب سے ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو اور اپنا انتقام نہ لو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے بہترین چیز ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ جنگ احد میں کافروں نے مسلمانوں کے شہداء جو تھے ان کے چہروں کو نہ صرف زخمی کر دیا بلکہ جو مسلمان شہید ہوئے تھے جنگ احد کے اندر ان کی شکلوں کو بگاڑ دیا اور ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا، ان کے اعضاء کاٹ دیے اور ان کے پیٹ پھاڑ دیے۔ اب ان شہید ہونے والوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ انہوں نے یہ کام حضرت حمزہ کے ساتھ بھی کیا اور دوسرے مسلمان شہیدوں کے ساتھ بھی یہ کام انہوں نے کیے، حضور کو بہت صدمہ ہوا کہ انہوں نے ان کے اعضاء کاٹ دیے تھے اور جسم کے حصے شکلیں بگاڑ دی تھیں۔ اتنا صدمہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ ایک قسم کھا بیٹھے۔ آپ نے قسم کھائی کہ حضرت حمزہ کا جو بدلہ ہے یہ 70 کافروں سے لیا جائے گا اور ان 70 کا بھی یہی حال کیا جائے گا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی یعنی اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو اتنی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر سب سے بہترین ہے۔ تو اس وقت یہ جب آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارادہ فرمایا تھا وہ ارادہ ختم فرما دیا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دیا۔ تو یہ آیہ کریمہ اس آیت کا یہ شان نزول ہے۔ آگے آیت نمبر 127 اور 128 میں فرمایا گیا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اور آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر صرف اللہ کی توفیق سے ہے، اور آپ ان پر غمگین نہ ہوں، ان کی سرکشی پر غمگین نہ ہوں اور نہ ان کی سازشوں سے تنگ دل ہوں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں، جو نیک کام کرنے والے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اے حبیب اللہ تعالیٰ کے راستے میں کافروں کی طرف سے جو اذیتیں پہنچیں آپ ان پر صبر فرمائیں،
بڑی بڑی سخت تکلیفیں، بڑی بڑی پریشانیاں جو آپ کو ان کافروں کی طرف سے پہنچتی ہیں، آپ صبر فرمائیں، کیونکہ آپ کا صبر کرنا اصل میں یہ اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق سی ہے۔ اور ان مشرکین کا آپ غم نہ کریں جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، پھر جو قرآن نازل کیا گیا آپ کے اوپر اس کا انکار کرتے ہیں، پھر آپ انہیں جس ہدایت کے راستے پر بلاتے ہیں وہ اس پر نہیں آتے، آپ کی بات کو نہیں سنتے، پھر الٹا آپ کے اوپر تہمت لگاتے ہیں کہ آپ تو معاذ اللہ کاہن ہیں یا جادوگر ہیں۔ تو ان لوگوں کو دین اسلام سے دور کرنے کے لیے جو سازشیں کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں، آپ اسے دل تنگ نہ کریں، کیونکہ ہم آپ کی مددگار ہیں، ہم آپ کے ناصر اور مددگار ہیں۔ تو آگے فرمایا کہ بے شک اے انسان، اگر تو چاہتا ہے کہ میری مدد، میرا فضل اور میری رحمت، میرا کرم تیرے پر نازل ہو اور تیرے شامل حال ہو جائے، تو ان لوگوں میں سے ہو جا جو مجھ سے ڈرتی ہیں اور نیکیاں کرنے والے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں۔ یعنی اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے اوپر اے انسان میری مدد، میرا فضل اور میری رحمت تیرے شامل حال ہو جائے، تو ان لوگوں میں سے ہو جائے جو مجھ سے ڈرتے ہیں۔ تو پچھلی آیت جون سی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی جو شکل کو کافروں نے تبدیل کر دیا اور اس کو نقصان پہنچایا، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا فرمایا، اور ان دونوں آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے صبر کا فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کے تو صبر اور معاف کر دینے کی ایسی مثالیں موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ابو سفیان جس نے آپ کو اتنی تکلیفیں، پریشانیاں اور مصیبتیں پہنچائیں، جو آئے دن مدینہ منورہ کے پر حملے کرتا تھا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا تھا، مگر جب آپ نے ابو سفیان پر قابو پا لیا اور وہ آپ کے قبضے میں آ گیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر ہند جس نے آپ کے محبوب ترین چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ دل نکال کر کچا چبایا، فتح مکہ کے بعد آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اور ایک واقعہ آخر پر جو بخاری شریف کے اندر آیا ہے، اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی یہ فوت ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، حالانکہ یہ منافقوں کا سردار ہے، اس کو آپ نے منافقوں کا سردار فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بلایا گیا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا دوڑ کے، میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ ابن ابی کی نماز جنازہ پڑھا رہی ہیں؟ حضور نے حضرت عمر کو دیکھا ہوگا، حالانکہ یہ تو وہ شخص ہے جس نے فلاں دن یہ کہا تھا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ یہ تو وہ بندہ ہے جس نے یہ الفاظ بولے تھے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا رہی ہیں؟ اور اس نے تو یہ کہا تھا کہ جب تک وہ آپ کا ساتھ نہ چھوڑ نہ دیں اس وقت تک ان پر خرچ نہ کرو، کسی پر بھی۔ اور پھر یہ وہ شخص ہے جس نے بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بدکاری کی تہمت لگائی۔ یا رسول اللہ، آپ اس کا جنازہ پڑھا رہی ہیں؟
اور اس وقت آپ کو کتنی سخت تکلیف اور رنج اور صدمہ ہوا تھا جب اس نے وہ تہمت لگائی تھی. اور پھر اس نے، یہ وہ شخص ہے جس نے ایک دفعہ آپ کو کہا تھا کہ اپنی سواری کو پیچھے کر دو، مجھے بو آ رہی ہے، مجھے بدبو آتی ہے. اور پھر جنگ احد میں عین لڑائی کے اندر 300 لوگوں کو لے کر وہاں سے نکل گیا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں گنوا رہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ وہ بندہ ہے جس کا آپ نماز جنازہ پڑھانے لگی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے تھے. تو حضور نے فرمایا اپنی رائے کو رہنے دو، یعنی عمر اپنی رائے رہنے دو. جب میں نے بہت اصرار کیا، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ منافق، یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ منافق بے ایمان ہے، آپ اس کا. تو آپ نے فرمایا دیکھو مجھے اختیار دیا گیا ہے، یعنی کہ میں استغفار کروں یا نہ کروں. مجھے ایک اختیار دیا گیا ہے کہ استغفار کرو یا نہ کرو، مرضی کر لو، مرضی یہ چھوڑ دو، نہ کرو اختیار، استغفار نہ کریں آپ. لیکن آپ حضرت عمر فاروق سے باتیں کر رہے تھے. آپ نے فرمایا لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہوتا نا کہ اگر میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کروں اور اس شخص کی مغفرت ہو جائے گی تو میں 70 مرتبہ سے زیادہ بھی اس کے لیے استغفار کر دیتا. یعنی آپ کو پتا تھا کہ اس کی مغفرت نہیں ہونی. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. اور ایک روایت میں امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی معاملے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا میری قمیض اور اس پر میری نماز جنازہ، کیونکہ آپ نے اپنی قمیض بھی تو عطا فرمائی تھی نا، کیونکہ ان کے صاحبزادے حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے، ان کی خواہش تھی. تو لیکن حضور نے فرمایا میری قمیض یا جو میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی ہے، یہ چیزیں اس سے اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتی. ہاں مگر میرے اس عمل سے ہوگا کیا، مجھے امید ہے کہ اس کی قوم کے 1000 آدمی اسلام لائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ خبر غیب ہے جو حضور نے پہلے ہی عطا فرما دی تھی. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر 1000 لوگ ایمان لائے اسی کی قوم میں سے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. تو یہ چیز ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی آخری جو 3 آیات ہیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی سزا دینا جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر بہت اچھا ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کیجئے اور آپ کا صبر صرف اللہ کی توفیق سے ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ ان کی سرکشی پر غمگین نہ ہوں اور نہ ان کی سازشوں سے تنگ دل ہوں. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.